अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सलावतुल्लाह अलैहिम अजमाइन। आज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। तमाम मोमिनीन की खिदमत में आज यौम अरबईन की मुनासिबत से ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं और दुआ गो है तमाम मोमिनीन की तरफ से जो यहाँ तशरीफ़ लाए, करबला मुक़द्दसा में ज़ियारत का फ़रीज़ा अंजाम दिया, या वो मोमिनीन जो करबला तो ना आ सके लेकिन राह दूर से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के फ़रीज़े को अंजाम देते रहे और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को के लिए उन्होंने कोशिश की, या रूहानी तरीके से कोशिश की या जिस्मानी तरीके से कोशिश की। अल्लाह तमाम मोमिनीन को अजर अज़ीम दे इंशाअल्लाह। आज का मौका अरबईन का मौका है और करोड़ों की तादाद में मोमिनीन ने शिरकत फरमाई। यकीन फरमाएं कि वो मोमिनीन जो करबलाए मुक़द्दसा में मौजूद थे, अगर उनसे आप पूछें तो वो आपको यही जवाब देंगे कि वाक़यन बैठने की जगह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा इज़्दिहाम और एक बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन का सिलसिला रहा और अभी तक यानी मोमिनीन कम नहीं हुए, ज़्यादातर तादाद अभी भी मौजूद है। हालांकि ये मौका जो है वो मौका होता है कि मोमिनीन इस वक्त जाना शुरू कर देते हैं, वापस जाना शुरू कर देते हैं अपने घरों की तरफ, लेकिन बिल्कुल बरअक्स है, अभी भी आज़ादारी शुरू है। और ये लम्हात और ये मनाज़र आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से बैनुल हरमैन के मनाज़र देख सकते हैं कि किस कदर यानी अरबईन हुसैनी का एहतमाम है और करोड़ों मोमिनीन ने शिरकत फरमाई। 80 से ज़ाहिद ममालिक के मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ लाए और अरबईन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उन्होंने हिस्सा लिया, नौहे ख़ानी की और आज़ादारियाँ बरगुज़ार की, हत्ता अपने माल में से भी ख़र्च किया, मवाक़िब का बंदोबस्त उन्होंने किया। ये वो जज्बा है जिसको जज्बा हक़ से ताबीर किया जा सकता है। ये जज्बा हक़ का जज्बा है। अपने वक्त के इमाम को ऐसे ही पुरसा देना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारे वक्त के इमाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इससे ज़्यादा के मुस्तहक़ है, इससे ज़्यादा करना चाहिए। हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि ये साल जो गुज़रा है, जितना कर चुके हैं हम, इससे ज़्यादा करें अगले साल। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी जितनी भी गर्म रहे उतना बेहतर है। मज़हब की बका तो यही है, और हमारे पास क्या है? हमने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। इसी से दीन बाकी है। इस्लाम की सबसे बड़ी सरफराजी जो जिससे इस्लाम को जो तक़वियत मिलती है वो यही आज़ादारियाँ हैं। बाकी जो दूसरे इस्लाम है, जो लोगों ने इस्लाम बनाए हुए हैं, वो कम अज़ कम इंसानियत के फ़ायदे के लिए नहीं है। ये वो इंसानियत है, ये वो इस्लाम है जिसमें इंसानियत की बका है। हमारे पास आज़ादारी और अरबईन हुसैनी जैसे अज़ीम नेमत मौजूद है, तो हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर रोज़ हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज़ादारी का सिलसिला और ज़्यादा हो जाए और बढ़ जाए। और जहाँ तक अरबईन का ताल्लुक़ है तो ख़ुद अरबईन का सिलसिला एक रिवायत में है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने शुरू कर दिया था, कि ख़ुद अहले बैत का लूटा हुआ कारवान जब शाम से वापस आया तो बीबी शरीकतुल हुसैन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौजूद थी और उन्होंने अपने भाई का चहलुम का फ़रीज़ा अंजाम दिया और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंजाम दी। और दूसरी रवायत जो है, जो कि उमूमी लोगों के लिए है,
روایت بہار میں موجود ہے، کتاب شریف بہار میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کا راوی ہے عطا یعنی جب جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ جب جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا، جس میں یحییٰ مکی تھے، یحییٰ مکی، عطا اور ایک آدھ خواتین بھی ان میں سے تھی، یعنی 5-6 افراد کا یہ گروہ جب مدینے سے نکلا کربلا کی طرف تو یہ افراد ان کے ساتھ تھے۔ راوی اس روایت کے ہیں مرحوم مجلسی، جلد نمبر 89 میں 89 میں اس روایت کو لے کے آتے ہیں۔ راوی ہے عطا کہتے ہیں کہ قال عطا كنت مع جابر بن عبداللہ انصاری یوم العشرین من الصفر، فرمایا کہ ہم 20 صفر کو، یعنی آج کا دن 20 صفر کو صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کے ساتھ موجود تھے۔ فلما وصلنا الغازریہ، اور جب ہم غازریہ پہنچے، یعنی غازریہ سے مراد یعنی کربلا کے ناموں میں سے ایک نام غازریہ ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم مقام غازریہ پر پہنچے یعنی کربلا پہنچے، اغتسل فی شریعتہا، تو سب سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری کو ہم نے دیکھا کہ نہر فرات سے اس نے غسل کیا، جو غسل مستحب ہے، چونکہ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے ان فقیہ اصحاب میں سے ہے، خود رسول اللہ سے انہوں نے سنا تھا، زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب اور فضائل، فیوز اور برکات سے چونکہ بخوبی واقف تھے، تو عطا کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری نے نہر فرات میں غسل فرمایا، وَلَبِسَ قَمِيصًا، اور اس کے بعد پھر اپنے جو لباس وغیرہ تھے ان کو پہن لیا، كَانَ مَعَهُ طَاهِرًا، بالکل طاہر حالت میں، پاکی کی حالت میں اپنے آپ کو اس نے طاہر اور پاک کر دیا، یعنی غسل کر لیا، اور مستحب ہے غسل، یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے غسل مستحب ہے۔ ثم قال لی، پھر اس نے مجھ سے کہا، امعک شیء من الطیب یا عطا، اے عطا تیرے پاس کوئی خوشبو ہے؟ عطر، طیب یعنی عطر، خوشبو، آپ کے پاس کوئی خوشبو ہے؟ تو عطا کہتے ہیں قلت معی سعد، میں نے ان سے کہا میرے پاس سعد کی خوشبو ہے، سعد کی خوشبو میرے پاس ہے۔ تو اس نے مجھ سے خوشبو لی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے، فقیہ ہے، رسول اللہ کے فقیہ اصحاب میں سے یہ شخصیت ہے، بہت طولانی عمر تھی اس کی، اور جب یہ پہنچے تھے ان کی عمر بہت زیادہ تھی، اور کربلا میں یہ یعنی جب آئے تھے تو حتیٰ اس کے بعد بھی یہ ان کی زندگی طولانی تھی، حتیٰ امام محمد باقر علیہ السلام تک ان کی زندگی گئی، اور یہ وہی صحابی ہے کہ جو سلسلہ ذہبی یعنی امامت کی حدیث بھی انہی سے نقل ہے، یہ وہی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے سعد لی، میں نے کہا میرے پاس سعد کی خوشبو ہے، تو انہوں نے مجھ سے خوشبو لی، فجعل منہ علی راسہ وسائر جسدہ، پھر اس نے اس خوشبو کو، جابر ابن عبداللہ انصاری نے خوشبو کو سر پہ لگایا اور پورے جسم پہ لگا دیا، خوشبو لگا دی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، یعنی خوشبو انہوں نے لگائی۔ حالانکہ بہت سارے فقہا کے نزدیک کہتے ہیں کہ خوشبو لگانا یعنی مکروہ ہے زیارت کے لیے، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ مستحب ہے خوشبویات۔ ثم مشا حافیا، پھر ہم نے دیکھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے چلنا شروع کر دیا، ووفق عند راس الحسین علیہ السلام، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے راس شریف تک پہنچے، راس شریف تک جب پہنچے، وکبر ثالثا، اور پھر 3 دفعہ انہوں نے تکبیر بلند کی، کہا اللہ اکبر، 3 دفعہ جب انہوں نے تکبیر بلند کی، ثم خر مغشیا علیہ، اور پھر ایک دفعہ غش طاری ہوا ان کے اوپر، اللہ اکبر۔ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا غم کے حالات تھے ان کے اوپر، کیا غم کے حالات طاری ہو گئے تھے ان کے اوپر کہ انہوں نے غش کر لیا،
व अफ़क़ा समिअतुहु यक़ूल, और जब गश से दोबारा वापस आए तो मैंने सुना कि वो कह रहे थे अस्सलामु अलैकुम या आल अल्लाह। और फिर हमने जब सुना तो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी यही ज़ियारत के जुमले तिलावत फरमा रहे थे, अस्सलामु अलैकुम या आल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या सफ़वत अल्लाह। ये पूरी ज़ियारत जो कि वहाँ पर दर्ज है सनद के साथ, आता के सनद के साथ, सहीह सनद है। आता जो है वो मोतबर शख्सियत है। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी ज़ियारत जो है जो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने तिलावत फरमाई थी, आता जो है इसको नकल कर चुके हैं। ये सिलसिला था 40 का, मुख्तसरन मैंने अर्ज़ कर दिया। दूसरी भी रिवायात है इसके ज़ेल में। तो ये 40 का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। अब मरहूम मजलिसी इस रिवायत को और उसके बाद जो है जो ज़ियारत उन्होंने नकल की है, जो कि उमूमी ज़ियारत 40 इसको कहते हैं, वहाँ के ऊपर जो है एक और हदीस को नकल करते हैं जो बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है। ज़ियारत 40 के बाब में ये लेके आते हैं, क़ाल सैयद रिज़वानुल्लाह ताला रज़ियल्लाहु अन्हु वयरवी अन इब्न मुहम्मद अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मरवी है, इन्नहु क़ाल अलामातुल मुमिन खम्स, फरमाया मोमिन के 5 अलामात है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से हदीस नकल करते हैं, फरमाते हैं कि इस खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस ज़ियारत और जाबिर इब्न अब्दुल्ला और आता की इस रिवायत से ऊपर वाली जो है जो हदीस है वो ख़ुद यही हदीस है। फरमाया अलामात मोमिन खम्स, 5 अलामात हैं मोमिन के। पहली ये है कि सलातो 51, सबसे पहले ये मोमिन रोज़ 51 रकत नमाज पढ़ता होगा। यानी 51 रकत से मुराद ये है कि इसमें 34 रकत ये मुस्तहब नमाजें हैं, नवाफिल है, जिसमें से शामिल नमाज शब भी है, और उसके अलावा जो है 17 रकत नमाज जो है वो वाजिब नमाज है। तो जो मोमिन होगा वो 51 रकत नमाज पढ़ता होगा। और दूसरी अलामत जो है फरमाते हैं वह ज़ियारतुल 40, दूसरी अलामत जो है वो ज़ियारत 40 की है। यानी ज़ियारत 40 मोमिन जो है वो ज़ियारत 40 करने वाला होगा। अव्वलन कोशिश करेगा कि करबला पहुँचे, अगर न पहुँच सके तो राह बईद से भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ेगा। यह अलामत मोमिन में से है। व तख्ततमु बिल यमीन, और दाएं हाथ में अंगूठी पहनने वाला होगा। व ताफ़ीरुल जबीन, और खाक पर सजदा करने वाला होगा, यानी खाक शिफा पर सजदा करने वाला होगा। व जहर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और जहर के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला होगा, जहर के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला होगा। और यही हदीस जो है वो मिसबाह ज़ाहिर सफ़ा नंबर 151 पर भी मौजूद है, किताब शरीफ बिहार में भी मौजूद है, और वहाँ से इस दूसरी किताब में यानी मिसबाह ज़ाहिर सफ़ा नंबर 151 पर भी ये पूरा जो एक सफ़ा मैंने तिलावत कर दिया ये मौजूद है, ख़ुद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से। यानी कहा यह जा सकता है कि ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम असास दीन है। इंसान मोमिन नहीं रह सकता अगर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क करे। इंसान मोमिन नहीं रह सकता, तर्क करे तो मोमिन नहीं है वो शख्स। एक दफ़ा यह है कि इंसान किसी मुश्किल के तहत ज़ियारत के लिए नहीं पहुंच सकता, एक दफ़ा यह है कि जानबूझ के साहिब हैसियत है, साहिब इस्तिताअत है, सब वसाइल उसके पास फराहम है, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है तो ये मोमिन नहीं है। कम अज़ कम शिया नहीं रह सकता। आसास दीन में से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आसास दीन के आसास में से ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है। जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का ज़ायर नहीं वो मोमिन नहीं, शिया नहीं, बाकी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। किसी और फ़िरके का होगा, मज़हब शिया का वो शख्स नहीं है जो ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का शौक़ न रखता हो। कम अज़ कम तफसीर ये है।
چونکہ جب اللہ مہربان ہو جائے تو اس کے دل میں حب امام حسین علیہ السلام و زیارت ہی اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق ڈال دیتا ہے، اور برعکس جس کا برا چاہے اللہ تو اس کے دل میں بغض زیارت امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے، بغض امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے۔ آج کے دور میں اس دور میں، انٹرنیٹ کے اس دور میں، موبائل کسی شخص کے پاس اگر ہے، یقین جانے سب چیزیں اس کے لیے واضح ہیں۔ آج کے دور میں بھی لوگ یزید پلید جیسے شخصیت کی دفاع کرتے ہیں، یزید جیسے شخص کی جو کہ سنہ و شیعہ یعنی تسنن اور تشیع کی کتابوں میں یہ شخص فاسق بھی ہے، فاسد بھی ہے، کافر بھی ہے، ملحد بھی ہے، مشرک بھی ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے اس دور میں لوگ اس کے ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس کی بھی دفاع کرتے ہیں، اس کی دفاع کرتے ہیں۔ ثابت کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہ دوسری والی چیز ہے، خدا جس کا برا چاہے، خدا جس کا برا چاہے اس کے دل میں بغض امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے، بغض زیارت امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے۔ سنی اور شیعہ کتب میں موجود ہے، سنی اور شیعہ کتب میں موجود ہے کہ جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی سنت ہے، اپنی کتابوں میں ان کے لیے موجود ہے، لیکن اعضاء کے دشمن ہے، زیارت کے دشمن ہے۔ بس اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سب قہر خدا ہے جو ان کے اوپر برس رہا ہے، وگرنہ کتابوں میں تو سب چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ شیعہ کتب کو چھوڑ کر بھی ان کی اپنی کتب میں بھی یہ سب چیزیں اور یہ سب تذکرے موجود ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جس دل میں حب امام حسین نہیں، جس دل میں حب زیارت امام حسین نہیں، اس کی کیا بساط ہے، اس کا کیا دین ہے؟ اصلاً دین کیا ہے اس کا؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لمبی داڑھی رکھ لی، سر پہ جا کے پگڑی باندھ لی، یہ دین ہو گیا، دین کا عالم ہو گیا۔ جاہل ترین ہے یہ شخص، شیطان ہے یا بنفس ہی شیطان ہے یا شیطان کا بیٹا ہے، کتابوں کو بھی نہیں پڑھتا یہ شخص۔ تو ہمارے لیے خود زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام نعمت عظمیٰ ہے، نعمت واسعہ ہے، عظیم نعمت ہے کہ ہم اس چیز کے لیے اس چیز پر فخر کرتے ہیں۔ در امتیاز ہے ہمارا کہ ہم عزاداران امام حسین علیہ السلام ہے، سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زائرین ہے اور ان کے عزادار ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ نے احادیث متواتر احادیث سے زیارت کی طرف بھی اشارہ کیا اور رونے کا اور ان کے اوپر رونے کا اور بوکا کرنے کا بھی رسول اللہ کی زبانی موجود ہے، اور خود رسول اللہ نے اس سنت کو انجام دیا۔ اصل سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے والے تو یہ ہے جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہے، وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہم اہل تسنن ہے۔ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ کس کی سنت پہ؟ بنی امیہ کی سنت پہ؟ رسول اللہ کی سنت تو نہیں ہے، یہ بنی امیہ کی سنت ہے جو کہ قاتلین سید شہداء ہے، قاتلین امام حسین علیہ السلام ہے، یہ تو ان کی سنت ہے، ان لوگوں نے خوشیاں منائی تھی۔ رسول اللہ کی سنت میں تو رونا ہے، وگرنہ آپ کی اپنی کتابوں میں ہم دکھا دیں کہ جہاں پر سنت رسول اللہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ انہوں نے فرمایا، گریہ کرتے رہے اور بارہا گریہ کرتے رہے۔ اہل بیت کا بھی یہی سنت اہل بیت کی بھی رہی۔ کس تسنن کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم اہل تسنن ہیں؟ سنت رسول اللہ نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کے لیے سب سے مہم چیز یہ ہے کہ ہم اس زیارت امام حسین علیہ السلام سے اس قیام الہی، اس دولت کریمہ حضرت بقیت اللہ العظام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے اسی سے ہم اپنی آمادگی کا سلسلہ جاری کریں۔
یعنی جن لوگوں نے آج اربعین کا دن دیکھ لیا، چاہے دور سے دیکھ لیا ہو، ہم لوگوں کو الحمدللہ اس دور میں ٹیلی ویژن موجود ہے، سوشل میڈیا، آپ لوگوں نے اربعین کو دیکھ لیا، چاہے رہے دور سے کیوں نہ ہو۔ اس کو ہمیں اپنا روح بنانا چاہیے۔ خود آمادگی ہے ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے امام کے ظہور کے لیے، امام کی ظہور کی آمادگی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور ہر سال کوشش کرنی چاہیے کہ اربعین کے لیے کربلا آ سکے۔ بے شک اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے تو ابھی سے ہی تیاری شروع کریں۔ بس یہ آج عہد کر لے کہ اگلے اربعین پہ ہم نے جانا ہی جانا ہے، وسائل فراہم کر دو سال میں۔ میرے مولا نے فرمایا نمک سے روٹی کھا، مشکلات جتنی بھی ہو وسائل کی ابھی سے ہی شروع کر لیجئے گا تیاری۔ اگلے اربعین کے لیے آپ نے کربلا آنا ہے، کربلا آنا ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے، واجب سے بھی اوپر ہے، فرض ہے کہ ہم کربلا میں جائیں۔ یوم اربعین ہمارا ہونا کربلا میں ضروری ہے، لازمی ہے، اور اس کے فائدے بھی دو ہیں جو میں نے عرض کر دیا۔ اسر قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس سے ایک تو رسول اللہ کے قلب نازنین کو خوشی ملتی ہے، وَأَبْغَضَ عَدُوِّنَا، اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام اس سے ناراحت ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو ناراحتی پہنچتی ہے۔ دو فائدے ہیں، دشمنان اہل بیت کو غیظ اور غضب میں ڈالنا، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا قلب نازنین جب خوش ہوا، شاد ہوا، تو سب کے سب اہل بیت اور مومنین کے قلب شاد ہو گئے۔ تو پس اس کی تفسیر اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کہ مومنین، اہل بیت، رسول اللہ سب کے قلوب کی خوشی کا سبب بنے گا، اور دشمنان اہل بیت، نواسب، کافرین، مشرکین، ملحدین، ان کو غیظ اور غضب میں ڈالے گا۔ تو ابھی سے عہد کر لیجئے گا، ابھی سے عہد کر لیجئے، اور اربعین سید الشہداء علیہ السلام کے لیے اپنی تیاری کو مکمل کر لیجئے، اور انشاءاللہ جب اگلا اربعین آئے گا تو آپ بھی کربلا میں ہوں گے۔ کربلا آنا ضروری ہے، لازمی ہے، اپنی موت سے پہلے آنا ضروری ہے کربلا، اور انشاءاللہ العزیز انہی مومنین کے ساتھ جو آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، ذریح پر کیا رش ہے، کیا خوبصورت یہ مناظر ہے، انشاءاللہ آپ بھی ان میں سے شامل ہوں گے، اور زیارت اربعین کے فرائض بھی یہیں پر انشاءاللہ انجام دیں گے۔ لازمی ہے، ضروری ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے بھی کثرت سے ہم دعا کریں، اور یہاں کربلا میں آ کے دعا کریں، وہاں بھی کریں۔ انشاءاللہ جب امام آئیں گے تو ہم بھی امام کے ساتھ مل کے سید شہداء کے زوار بنیں گے۔ حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، مجلس میں، محفل میں، نماز میں۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔